اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ وہ دن آنے سے پہلے خرچ کر لو اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کو اپنی طرف منسوب کر کے خرچ کرنے پر بھی ابھارا ہے، اور یہ بھی صاف بتا دیا کہ مالی دولت جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے، بس اسی کو حق حاصل ہے، جہاں چاہے خرچ کرنے کا حکم دے دے۔ تمہیں خوشی خوشی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مال خرچ کرنا چاہیے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، یعنی قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چیز دے کر اعمال خرید لو۔ انسان کی عادت ہے وہ خرید و فروخت کے ذریعے نفع اٹھاتا رہتا ہے، جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے اسے خرید لیتا ہے، جو نقصان دہ ہوتی ہے اسے بیچ دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن خرید و فروخت نہیں ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے فکر آخرت دلا کر بندے کو خرچ کرنے پر ابھارا ہے اور ترغیب دی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اعمال کی کمائی ختم ہو جانی ہے، پس جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو۔ ولا خلتن، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کوئی دوست تمہیں اپنے نیک اعمال دے دے اور تمہیں دنیا میں کچھ بھی عمل کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ قیامت کے دن مسلمانوں کو نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی، اور وہ بھی اسی وقت جبکہ اسی دنیا سے کچھ نہ کچھ اعمال کما کر گئے ہوں، چاہے وہ ایمان کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ ولا شفاعتن، نہ ہی کوئی سفارش ہو سکے گی، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکے گا کوئی تمہاری سفارش کرے کہ دنیا میں تمہیں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، بلکہ دنیا میں نیک کام کرنے کی بھی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اگر کچھ بھی عمل نہ کیا، حتیٰ کہ ایمان بھی قبول نہ کیا، یا اسے صحیح سلامت نہ لے کر گئے موت کے وقت تک، تو پھر کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم ہیں، یعنی کافر لوگ جانی مالی طاقت کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں خرچ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ پس اے ایمان والو، تم تو ان کافروں کی طرح نہ بنو، بلکہ انہیں ایمان کی دعوت دینے کے لیے زور لگانا چاہیے تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اس سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے غافلین کو جھنجھوڑا ہے کہ اسباب نجات، ایمان، اعمال صالحہ کو اختیار کرو، اعمال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خاص خیال رکھو، کیونکہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2، سرمایہ داروں کو تنبیہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی تنبیہ کر دی، انسان صرف اپنی محنت مشقت سے رزق نہیں کماتا، بلکہ محنت مشقت سبب ہے، مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وسائل مہیا کرتے ہیں، اگر وہ کمانے کی قوت ہی سلب کر لے تو انسان کیسے کما سکتا ہے؟ پس انسان کو عجب میں ہرگز مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں، اپنی من مرضی کے مطابق ہی خرچ کروں گا، تو اس کی مشابہت قارون کے ساتھ ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اپنے فضل سے بہت زیادہ مقدار میں مال عطا فرمایا اور پھر اسے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تو وہ اکڑ گیا اور تکبر و غرور میں کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ رب العزت قارون کے تکبر اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اتنے ناراض ہوئے کہ اس کے محل اور خزانوں سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فخسفنا به وبدارہ الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ پس مالدار سرمایہ داروں کو بار بار غور کرنا چاہیے، کہیں اپنے مال و دولت کی وجہ سے مغرور تو نہیں ہو رہے ہیں اور مال و دولت کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق خرچ کر رہے ہیں یا اپنی من مرضی کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ اگر اپنی من مرضی سے خرچ کر رہے ہیں تو مال و دولت کا بہت سخت حساب ہوگا۔ احسان جتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے رزق کو اپنی طرف منسوب کر کے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان مت جتلاؤ، اس لیے کہ وہ مال و دولت اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کون سا اللہ رب العزت کے اوپر احسان کر رہے ہو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مال و دولت کے ذریعے سہولیات مہیا کی ہوئی ہیں، تمہیں تو ہر حال میں شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 4، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، عمل کا وقت ابھی ہے، جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لو، قیامت کے دن اعمال کو حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ مال پیسے والوں کے لیے سب سے افضل یہی ہے کہ وہ مال و دولت کو
اللہ کے حکموں کے مطابق سوچ سمجھ کر خرچ کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، خاص طور پہ زکوٰۃ ادا کریں۔ بعض لوگ نفلی صدقات دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا حساب نہیں لگاتے۔ ایک بندے سے بات ہوئی کہ بھائی زکوٰۃ دے رہے ہو؟ کہ بھائی میں تو ہر مہینے زکوٰۃ دیتا ہوں۔ بھائی ہر مہینے تو آپ صدقات دیتے ہیں، ہر مہینے تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، سال کے بعد زکوٰۃ بنتی ہے، اس کا پورا حساب لگاؤ اور پھر پورے اہتمام سے اس کو ادا کرنے کا بھی اہتمام کرو، ورنہ لوگ اس میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ تو فرض سب سے پہلے ہے، فرض کو ادا کریں اور اس کے بعد پھر صدقات کا بھی اہتمام کریں، اس سے بلائیں ٹلیں گی، مصیبتیں ٹلیں گی، پریشانیاں ٹلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔